السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائیں ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے۔ تھا وہ جو اجڑا ہوا تھا شہر ریگستان میں، تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان میں، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے۔ آج فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کا ہفتہ واری سنی اجتماع، جو ہر جمعہ کو جامع مسجد یا رسول اللہ میں منعقد ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی وجہ سے یہ آپ ہر ہفتے آن لائن سماعت فرما رہے ہیں، اور چونکہ پچھلے ہفتے سے ہمارا ایک سلسلہ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے چلا ہے، پچھلے ہفتے آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ باتیں سماعت کی تھی، اور اب انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے کس طریقے سے دعوت کی راہ میں اور دین کی راہ میں نیکی کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکا، اور کیسے ان کی وجہ سے اسلام کو جو ہے وہ فروغ ملا اور کیسے اسلام پھیلا۔ یہ تقریباً 12ویں صدی عیسوی کی بات ہے، یعنی جب عیسوی 12ویں صدی چل رہی تھی اور ہجری صدی جو ہے وہ چھٹی صدی ہجری تھی اور 12ویں صدی عیسوی تھی، وہ ایام انتہائی پوری دنیا کے اندر بڑے انقلاب آفری تھے،
اور حسن اتفاق کہ وہ مقدس صدی حضور پیران پیر دستگیر سرکار غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور سیدی قطب الاقطاب شیخ الاسلام سیدنا خواجہ عثمان ہرونی شیخ الاسلام عطا رسول ہند الولی سرکار معین ملت والدین خواجہ غریب نواز حضرت سیدی شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، اسی طرح سے سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی، اسی طریقے سے اس کے بعد حضرت سیدی شمس تبریز، حضرت عارف رومی. اس طرح سے یہ ایک سلسلۃ الذہب ہے کہ ایک کے بعد ایک اس طرح کی ہستیاں جو ہے وہ اسلام کی خدمت کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. انہی بزرگوں میں ایک عظیم نام ہے عطا رسول ہند الولی معین ملت والدین نائب نبی فی الہند خواجہ بزرگ شیخ الاسلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. دراصل ہندوستان کی سرزمین ابتدائی دنوں سے ہی محبتوں کی، پیار کی، اخوت کی سرزمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک ہندوستان کی سرزمین کو غیرتوں سے بھی نوازا، حمیت سے بھی نوازا، بہادری سے بھی نوازا، سوز و گداز سے بھی نوازا، اور پھلوں کے اندر اس نے لذتیں بخشی. ہندوستان کی جڑی بوٹیوں میں اللہ نے شفا رکھی. ہندوستان کی سرزمین میں پیار ہے، محبت ہے، امن ہے، اخوت ہے، بھائی چارگی ہے. تو یہ زمین چونکہ محبتوں کی زمین ہے اور تاریخی معتبر شواہد اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہی محبتوں کی، امن کی، پیار کی زمین ہے جہاں پر دنیا کا پہلا انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شکل میں جلوگر ہوئے. اور یہی وہ مقدس اور برکت والی زمین ہے جہاں پر دنیا میں سب سے پہلے اذان کا نغمہ گونجا، سب سے پہلے یہاں نماز پڑھی گئی. اور اس کی شکل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے، اس زمین پر اندھیرا تھا اور آپ کو وحشت ہو رہی تھی، تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ کو بھیجا، تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب اذان کے کلمات پڑھے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نصیب ہوا. اور پھر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہوا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. تو اس طرح سے پہلی اذان جس زمین پر ہوئی ہے وہ برکت والی زمین یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اور جہاں پر سب سے پہلے سجود نیاز لٹائے گئے ہیں. تو یہ وہ زمین بھی ہمارے ملک پیارے ہندوستان کی سرزمین ہے. ہندوستان کی سرزمین شروع ہی دن سے یہ اہل اللہ کی زمین رہی ہے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہندوستان میں کئی انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہمیں ملتے ہیں. وثوق کے ساتھ نام جو ہے وہ نہیں بتائے گئے ہیں، ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مزارات کی نشاندہی فرمائی ہے. اسی طرح سے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے. مورخین کے اقوال کے اختلاف میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کم و بیش 12 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہندوستان تشریف لائے. بعض آ کر واپس تشریف لے گئے اور بعض آ کر یہیں ہو کر رہ گئے، جیسے حضور علیہ السلام کے بڑے عظیم اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہندوستان کی سرزمین پر
مدراس میں یعنی چنئی کی سرزمین پر موجود ہے۔ اس طرح سے سیدی عبداللہ شاہ چنگال ہے، اور اس طرح سے بہت سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور بالخصوص ان میں سے ایک نام حضرت سیدی بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، اگرچہ اس معاملے میں محققین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ہم محققین کے اقوال کی طرف گئے بغیر صرف میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک سرسری بات پیش کر رہا ہوں، جس کو تحقیق کرنی ہو پھر وہ جو ہے وہ مزید اپنے ذوق کے مطابق مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں یہ زمین انبیاء کی زمین، یہ زمین پہ صحابہ کرام کے قدوم تشریف لائے، اسی طرح سے پھر بعد میں اس مقدس سرزمین پر صوفیاء کرام کی آمد ہوئی، اور صوفیاء کرام میں سب سے پہلے جو چونکہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، اور یہ 4 معروف سلسلے، اور ان کے علاوہ سلسلہ رفاعیہ، سلسلہ مداریہ، اور بھی جو بزرگان دین ہیں، وہ سارے سلاسل کا فیض ہندوستان کی سرزمین کو ملا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ احسان اگر سرزمین ہند پر اسلام کی خدمت کے حوالے سے کسی سلسلے کا یہاں پر آیا ہے، اور سب سے پہلے آیا اور سب سے زیادہ جو چھما چھم برسا ہے، وہ سلسلہ چشت اہل بہشت کا ہے۔ سب سے پہلے اس سرزمین پر سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگ تشریف لائے، حضرت سید ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو حضور غریب نواز کے پیروں کے پیروں کے پیروں میں سے ہوتے ہیں، پیروں کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں، اور بڑی عظیم ہستی ہے، جو تقریباً جو ہے وہ 4 صدی ہجری میں ہندوستان تشریف لائے تھے، لیکن آنے کے بعد آپ تشریف بھی لے گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو حضور غریب پرور، بندہ نواز، غریب نواز، کرم نواز سیدنا شیخ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا کہ آپ کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام کو استحکام اور فروغ نصیب ہو، تو سرکار غریب نواز خواجہ بزرگ ہندوستان تشریف لائے۔ دیکھیے، عام طور پر مطالعے کی کمی یا جو ہے وہ علمی نقائص کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ غلط سمت میں چل پڑتا ہے۔ صوفیاء کرام کی خصوصیت یہ ہے، دراصل یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، انہیں صوفی کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا سب سے کٹ جاتے ہیں، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو یہ نکال دیتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں، اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں کھانے پینے سونے کے اندر ذوق و شوق نہیں رہتا، بلکہ یہ بقدر ضرورت کھاتے ہیں، بقدر ضرورت سوتے ہیں، بقدر ضرورت پہنتے ہیں، اور ان کی پوری توجہ اپنے معبود برحق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، گویا یہ دنیا میں رہ کر کے تارک دنیا ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگلوں میں بھاگ کر یا جنگلوں میں بیٹھ کر عیش پرستی کرنے کی بجائے عیش کے درمیان رہ کر عیش سے تعلق کو توڑ لیا جائے، یعنی دنیا میں رہ کر کے دنیا سے تعلق کو توڑ لیا جائے۔ جیسے کہ بڑا مشہور سا قول ہے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انسان کی مثال جو ہے وہ کشتی کی ہے، اور دنیا کی مثال دریا کی ہے۔ جب تک کشتی دریا کے اندر رہے گی اس وقت تک کشتی کامیاب رہے گی، لیکن جب دریا کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو ایسے انسان دنیا کے اندر رہے گا تو کامیاب رہے گا، لیکن انسان کے اندر دنیا آ جائے گی تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ یہ صوفیہ کی بنیادی تعلیم ہے کہ تم دنیا کے اندر رہو اور دنیا تمہارے اندر نہ آئے۔ اب دنیا میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہے،
لیکن وہ لوٹ مار نہ کرے، وہ چوری نہ کرے، وہ حرام نہ کھائے، وہ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے، وہ کسی کی حق تلفی نہ کرے، یہ دنیا میں رہنا ہوا۔ لیکن جب دنیا انسان کے اندر آ جاتی ہے، پھر اس میں حرص آ جاتا ہے، ہوس آ جاتی ہے، مال کی محبت آ جاتی ہے، پھر وہ لٹیرا بن جاتا ہے، وہ چور بن جاتا ہے، وہ ڈاکو بن جاتا ہے، پھر وہ حرام کھانے والا بن جاتا ہے، پھر وہ لاشوں پر اقتدار کی کرسی بچھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ لاشوں پر تخت و تاج سجانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا ان کے اندر نہیں رہتی، تو پھر وہ لاشوں کی پر جو ہے وہ اقتدار کی کرسی نہیں سجاتے، بلکہ پھر وہ کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا پوری زندگی کا سرمایہ بھی لٹا دیتے ہیں اور کسی ایک انسان کی زندگی کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ جو صوفیہ ہے، صافیہ اہل اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ولی بنتے ہی اس وقت ہیں جب یہ اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیتے ہیں، دنیا کی محبت کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب تک دنیا کی محبت انسان کے دل میں باقی رہتی ہے، اس وقت تک انسان اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا۔ تو ولی اور دنیا کی محبت یہ دونوں ایک ساتھ ہو نہیں سکتی۔ جب ولی اور دنیا کی محبت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اب آپ مجھے بتائیں جب ولایت اور دنیا کی محبت جب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، تو بتائیں پھر کوئی اللہ کا ولی ڈاکو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی کسی کا مال کیسے چھین سکتا ہے؟ اور پھر جو دنیا کے کسی ملک میں لوٹ مار کے لیے جاتا ہے، پھر وہ نہتا نہیں جاتا، وہ اکیلے نہیں جاتا، وہ ہتھیار لے کر جاتا ہے، وہ فوج لے کر جاتا ہے۔ لیکن خواجہ بزرگ و سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تھے تو آپ کے پاس اللہ کی کتاب قرآن تھی، اور آپ کے بغل میں مصلی اور ہاتھ میں تسبیح تھی، اور چند فقیروں کے ساتھ آپ جو وہ نہتے تشریف لائے تھے۔ دیکھیے، کسی بادشاہ نے کسی ملک کو ضرور لوٹا ہوگا۔ ہم کسی بادشاہ کے متعلق کبھی عقیدت کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ بادشاہ کبھی کسی کو لوٹ سکتا ہے۔ جیسے ہمارے پیارے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کو بھرپور لوٹا ہے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے۔ اور لوٹیرے کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ لوٹیرا لوٹ کر کبھی لوٹنے والی زمین پر موجود نہیں ہوتا، بلکہ لوٹیرا جو ہوتا ہے وہ لوٹ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہندوستان کو انگریزوں نے لوٹا اور لوٹ کر بھاگ گئے، اس لوٹ مار کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں فتح پور سیکری میں جا کر کے، کہ وہاں پر جو جواہرات لگے ہوئے تھے، تاج محل میں جو جواہرات لگے ہوئے تھے، آج بھی وہ نشانات موجود ہیں۔ بہت ساری چیزیں وہ لوٹ لے گئے، مال لوٹ لے گئے، لیکن یہ جو صوفیاء کرام آئے تھے، اور بعض صوفیاء کرام کے غلام جو بادشاہ تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سرکار غریب نواز کے غلاموں میں جو بادشاہ ہوئے، انہوں نے بھی ملک ہندوستان کو نہیں لوٹا بلکہ دیا ہے۔ دیکھیے، لوٹنے والوں کی لوٹ کے نشانات بھی موجود ہے، اور دینے والوں کے دینے کے نشانات بھی موجود ہے۔ نہ غریب نواز ہندوستان میں لوٹ مار کے لے آئے تھے، نہ غریب نواز کا کوئی غلام ہندوستان میں اس نے لوٹ مار کی۔ دیکھیے، ہندوستان کو تاج محل سے سجانے والا غریب نواز کا غلام، ہندوستان کو لال قلعہ سے سجانے والا غریب نواز کا غلام، ہندوستان کی سرزمین کو عمارتوں سے سجانے والے حضور غریب نواز کے غلام ہیں۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کو جس عجوبے کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ تاج محل ہے۔ اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس عمارت کے اندر ایسی کشش ہے، لیکن اس عمارت کو بنانے والا بھی حضور غریب نواز کا غلام ہے۔ تو پتہ چلا نہ غریب نواز نے اور نہ غریب نواز کے ماننے والوں نے ملک ہندوستان کو کبھی لوٹا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہے۔ الحمدللہ حضور غریب نواز نے اس ملک کو تہذیب دی، ہمارے ملک ہندوستان کو تمدن دیا۔ ہندوستان کے اندر جو انسانوں کے اندر بگاڑ تھا، ان کے اندر ایک محبت کی روح پھونکی، بلکہ محبت کو بام عروج پر پہنچایا۔ دیکھیے، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے کتنے بے رغبت تھے۔ اگر کوئی بندہ مال کی محبت کرتا ہے یا مال کی محبت میں ڈوبتا ہے، یا وہ لٹیرا ہوتا ہے یا ڈاکو ہوتا ہے، تو اس کے پہننے کی اس کے اندر ہوس ہوتی ہے، پہننے کی حرص ہوتی ہے،
پہننے اوڑھنے کا اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. کوئی بندہ حلال طور پہ پہنے تو ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ پہننا بھی چاہیے. لیکن حضور غریب نواز عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے دنیا سے بے رغبت تھے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اکثر روزے سے گزارا، اور جب افطار بھی کیا تو آدھی روٹی کے ٹکڑے سے زیادہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا. آپ کے جو خلفاء ہیں، مریدین ہیں، جنہوں نے آپ کو دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ حضور غریب نواز نے جو ہے وہ روٹی کا آدھا حصہ، وہ بھی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی آپ تناول فرما لیتے تھے. اور آپ کے لباس کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خاندان برکات کے عظیم شہزادے حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ ماہروی رحمۃ اللہ علیہ، ابتدا میں نے جن کے اشعار پڑھے کہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ. عطائے رسول عند الولی سرکار غریب نواز کے متعلق حضور سیدی مرشدی سید آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے لباس مبارکہ کو اتارا گیا، تو اس وقت آپ کا جو کرتا تھا، آپ کا جو جبہ تھا، لباس تھا، وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، بہت وزنی ہو گیا تھا، وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا. تو حضور سید آل مصطفیٰ ماہروی فرماتے ہیں کہ اس کا وزن کئی کلو کا اس لیے ہو گیا تھا کہ حضور غریب نواز جب عرب مقدس کی حجاز کی سرزمین سے چلے تھے تو جو لباس پہن کر چلے تھے، اور ہندوستان آنے کے بعد آپ نے پوری زندگی کا حصہ اسی ایک لباس پر گزار دیا، اور جب وہ لباس پھٹتا تو اس پر پیون لگا لیا جاتا، پھر پھٹتا پھر پیون لگایا جاتا، پھر پھٹتا پھر پیون لگایا جاتا. اس طرح مسلسل پیون لگانے کی وجہ سے آپ کا وہ جبہ، آپ کا وہ لباس کئی کلو کا ہو گیا تھا. اب آپ اندازہ کریں 4-6 پیون پر جبے کا یا کپڑے کا لباس کا وزن جو ہے کئی کلو کا نہیں ہوتا. اندازہ کریں کہ کتنے پیون لگے ہوں گے اور کتنے پیون جو ہے وہ اس جبے میں آئے ہوں گے کہ اس کا وزن اتنا ہو گیا. کئی پیون، بلکہ مجھے تو اگر چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو اصل جبے کا کپڑا تھا اس کا تو نشان ہی جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہوگا، اتنے پیون لگ چکے ہوں گے. تو جس شخص نے اتنی قناعت کے ساتھ، جس ذات نے اتنی قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، تو وہ دنیا سے محبت کرنے والا یا کسی کو لوٹنے والا یا کسی ملک کو لوٹنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور غریب نواز نے جو وہ لیا نہیں ہے، لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے. سرکار غریب نواز نے جو ہے وہ کسی سے لیا نہیں ہے بلکہ دیا ہے. اپنے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے اکثر ایک جملہ میں سنتا ہوں جب حضرت ہم لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں، تو نصیحت کے درمیان حضرت فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ دینے والا ہوتا ہے. اور اللہ کا ہر ولی آپ کو ہمیشہ دینے والا ملے گا، اس لیے کہ پہلی بات لینے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن دینے والے کو لوگ نہیں بھولتے. اسی طریقے سے ہم اپنے گرد و پیش میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ لینے والوں سے لوگ بھاگتے ہیں اور دینے والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں. تو عطائے رسول عند الولی سرکار غریب نواز کے آستانے پر جو 24 گھنٹہ اور 12 مہینے ہر دن، ہر ساتھ، ہر گھڑی، رات و دن میں جو حضور غریب نواز کے آستانے پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، میلہ لگا ہوتا ہے، اس میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ہر خیال کے لوگ ہوتے ہیں، ہر برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، ہر فکر کے لوگ ہوتے ہیں. آخر ہر مذہب کا انسان غریب نواز کی چوکھٹ پر عقیدت کے ساتھ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ لینے والے کے پاس نہیں جاتے بلکہ لوگ دینے والے کے پاس جاتے. آخر کچھ تو ہے عطائے
رسول کے پاس وہ عطا کا وہ انداز تو ہے، اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخا کا مظہر عتم ہے سرکار غریب نواز کہ نبی پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب سائل آپ کے پاس آئے تو اس کو جھڑکنا مت، اس کو نہ نہیں کہنا، یعنی عطا کر دینا۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا گر کی ہے، اور وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سید الانبیاء جو حضور غریب نواز کے جد کریم ہے، ان کے نانا جان ہے، ان کی چوکھٹ سے کوئی نہ نہیں سنتا، محروم نہیں جاتا۔ اسی طرح ان کے نانا جان کی شان سخا کا ایسا مظہر بن کر آپ تشریف لائے کہ آستانِ غریب نواز سے بھی کبھی کوئی نہ نہیں سنتا، بلکہ جانے والا کسی مذہب کا ہو، کسی فکر کا ہو، کسی سوچ کا ہو، کسی خیال کا ہو، اگر وہ عقیدتوں کے ساتھ جاتا ہے اور عقیدت لے کر کے جاتا ہے تو یقیناً خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر کر لوٹتا ہے۔ اسی لیے استاذ زمن امام اہل سنت کے برادر مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضور غریب نواز کی زندگی اس طرح تھی کہ آپ نے نصف روٹی پر آدھی روٹی، وہ بھی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ تناول فرمائی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لباس، آپ نے سنا کہ ایک لباس پر پوری زندگی گزار دی۔ پھر بڑی چیز یہ ہے کہ جو انسان لٹیرا ہوگا، دولت کا لالچی ہوگا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والا ہوگا، تو پھر وہ یعنی کہ ہوس پرست ہوگا، عیش پرست بھی ہوگا۔ مال آئے گا وہ اچھے اچھے کھانے کھائے گا، مال آئے گا اچھے اچھے کپڑے پہنے گا، مال آئے گا اچھی اچھی عمارتیں بنائے گا۔ جس ذات نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے گزار دیا ہو، جس نے اپنے خود کا مکان بھی نہیں بنایا ہو، جبکہ بڑے بڑے بادشاہ جس کے پاس جا کر کے عقیدت سے سر تسلیم خم کرتے ہیں، غوری جیسا بادشاہ جس کے عقیدت مندوں میں ہو، اور بڑے بڑے شاہوں نے جہاں پر عقیدت سے سر جھکایا ہو، اس ذات غریب نواز نے ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہم اجمیر مقدس جاتے ہیں تو غریب نواز کی ہاتھ کی بنائی ہوئی مسجد تو ہمیں مل جائے گی، لیکن غریب نواز کا خود کا اپنا مکان ہمیں نہیں ملتا۔ جس نے اپنا خود کے گھر بنانے کی فکر نہیں کی ہو، آخر وہ ذات کس طرح دنیا سے بے رغبت ہوگی؟ یقیناً آج اگر ہمارے کسی طالب علم کو یا کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر مذہب کے انسان نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، کیونکہ یہ پیار کرنے والی، بلکہ پیار وصول کرنے والی شخصیت ہے۔ حضور غریب نواز غریبوں سے اتنا پیار کرتے تھے، ایسے غریب پرور تھے، ایسے غریب نواز تھے، ایسے کرم فرما تھے کہ ایک مرتبہ ایک کسان حضور غریب نواز کے پاس آیا اور آنے کے پاس کہنے لگا کہ بادشاہ کے کارندوں نے میری زمین پر میری حیثیت سے زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے، تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو بادشاہ سے میری سفارش کر دیں کہ بادشاہ جو ہے وہ ٹیکس میں کمی کر دے۔ تو سرکار غریب نواز اس کسان کی اس کام کو لے کر اجمیر شریف سے دلی تک اس غریب کسان کے ساتھ تشریف لے گئے، اور بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آپ کے مرید بابا قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا اور آپ کے عقیدت مندوں میں تھا۔ جب آپ گئے اور اطلاع ہوئی تو بادشاہ بھی اور سرکار قطب الدین بختیار کاکی بھی
استقبال کے لیے آئے، اور جب استقبال کے لیے تشریف لائے تو دونوں نے کہا کہ آپ اطلاع دیے بغیر تشریف لائے، اطلاع تو دیتے۔ فرمایا میرا ایک کام تھا جس کی وجہ سے میں دلی آیا۔ تو کہا کیا کام تھا؟ آپ ہمیں خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا۔ کام فرمایا کہ یہ کسان ہے، آپ کے کارندوں نے اس پر ٹیکس لگا دیا، اس کی حیثیت سے زیادہ ٹیکس ہے، اس لیے میں وہ کم کرانے آیا یا معاف کروانے آیا ہوں، اگر آپ اس غریب کا کام کر دو تو میرا آنا وصول ہو جائے۔ تو بادشاہ نے کہا اتنا چھوٹا سا کام تھا، آپ خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا۔ تو غریب نواز نے فرمایا میں جانتا تھا خط سے بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ میں سفر کر کے آیا ہوں، قدم قدم پر جو اس کا دل خوش ہوا ہے، تو وہ خط سے تو اتنی خوشی اس کو نہ ہوتی، کام اس کا اس وقت بھی ہو جاتا، خوش اس وقت بھی ہوتا، لیکن ہر قدم پر جو اس کو میرے ساتھ رہنے سے خوشی حاصل ہوئی، اس لیے کہ مخلوق کو خوش کرنے سے خالق خوش ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ حضور غریب نواز کی زندگی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی شخصیت کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس شخصیت کی زندگی کو پڑھیں۔ جیسے حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر اسلام ہے، بانی اسلام ہے، یعنی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی مستشرقین کو بہت سی غلط فہمیاں ہیں کہ انہوں نے ازواج مطہرات کثرت کے ساتھ ازواج طاہرات سے نکاح کیوں فرمایا، انہوں نے یہ کیوں فرمایا، انہوں نے یہ کیوں فرمایا۔ تو ان کی زندگی کو اگر پڑھا جائے کہ اس میں حکمتیں کیا تھی، ہمارے علماء نے جو حکمتیں بتائی ہے کہ ازواج مطہرات کی کثرت میں دین کی اشاعت تھی، اس کے بعد اس میں سیاسی حکمت عملی تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں اس گھر کی زندگی کو، گھریلو زندگی کو باہر تک جو ہے وہ پہنچانا تھا، اور بھی بہت ساری بے شمار اس میں جو حکمتیں ہیں، اس وقت کے قبائل کی توجہ کو اسلام کی طرف مبذول کرانا تھا۔ تو اگر آپ کسی شخصیت کی صحیح طور پر زندگی کو یا سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک کہ قطعاً جو ہے آپ صحیح طور پر اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے بندے سے، ہر مسلک کے آدمی سے، ہر مذہب کے آدمی سے کہ آپ اسلام کی جس بھی ہستی کی زندگی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہیں تو پہلے آپ اس کی زندگی کو پڑھیں، بلکہ صرف اسلام کے متعلق نہیں یا اسلام کی کسی ہستی کے متعلق نہیں، آپ کسی بھی شخص کے متعلق جب اپنی رائے قائم کرنا چاہیں تو پہلے اس کی زندگی کو پڑھیں، اور اس کی وہ زندگی کو پڑھیں جو اس کے دیکھنے والوں نے یا اس کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں نے یا اس کے متعلقین نے جو زندگی بیان کی ہے۔ اس وقت تک جب تک آپ اس کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، ایسی سیرت کو، تو اس وقت تک آپ حقائق تک نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو سرکار غریب نواز کی زندگی سمجھ میں آئے گی۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو آپ ابھی سن چکے ہیں کہ آپ کا قیام جو تھا وہ انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ کو غلط فہمی کی بنیاد پر لوگوں نے ستایا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی آپ کا مخالف ہوا، اس نے جادو کروایا، بہت کچھ کروایا، لیکن سرکار غریب نواز چونکہ حق پر تھے، سچائی پر تھے، اخلاق کردار سب تھا، لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے تھے اس وقت بھی۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ بادشاہ وقت نے ایک شخص کو سلطنت کا لالچ دے کر حضرت غریب نواز کے قتل پر اکسایا کہ اس فقیر کو قتل کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نصیحت کر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نصیحت فرما رہے تھے۔ زہر میں خنجر بجھا کر کے ایک شخص جو ہے اپنے کمر میں خنجر باندھ کر پہنچنے کے بعد غریب نواز کی نصیحتیں لوگ سن کر متاثر ہوتے تھے، اور پھر وہ
آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے۔ جب لوگ اٹھ کر چلے گئے، بہت دیر گزری تو حضور غریب نواز کے پاس چند ایک لوگ بچے، تو حضور غریب نواز نے مسکرا کر کے لوگوں سے کہا بھئی جو جس کام سے آیا تھا سب کا کام تو پورا ہو گیا، سب کے کام مکمل ہو گئے۔ اور وہ شخص جو کمر میں خنجر باندھ کر لایا تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھائی سب کا کام ہو گیا ہے، جو جس کام سے آیا تھا تم بھی اپنا کام کر لو۔ اس نے کہا کہ مہاراج ہم تو آپ کی گفتگو اور آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے۔ تو فرمایا کہ جو کسی کی آواز یا کسی کی تقریر سننے کے لیے آتا ہے تو کیا وہ کمر میں خنجر زہر میں بجھا کر کے لاتا ہے؟ تو اس وقت اس کو احساس ہوا کہ یہ تو پیر ایسا روشن ضمیر ہے، اور اللہ نے اس کو ایسی نظر دی ہے کہ جو صرف لباس کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ لباس کے نیچے کمر میں بندھے ہوئے خنجر کو بھی دیکھتا اللہ کی عطا سے۔ تو پھر یہ جب کرامت اس نے دیکھی تو پھر اس نے فوراً اس کو چھپانے کی کوشش کہا کہ یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ ہم خنجر کمر میں باندھتے ہیں، آپ اس کو برا نہیں سمجھے۔ تو فرمایا اچھا، کمر میں خنجر باندھنا اگر یہاں کی رسم ہے تو کیا یہ بھی رسم ہے کہ بادشاہ سے سلطنت کی لالچ میں کسی کے قتل پر آپ قسم اٹھا کر کے آتے ہیں؟ اب وہ پریشان ہوا کہ یہ تو کمر کا خنجر ہی نہیں جانتے، بلکہ بادشاہ سے جو میں محل میں باتیں اکیلے میں کر آیا ہوں، جس کو میرے اور بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ اس کی جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا پاور اتنا ہے۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ میں کتنے مہان اور میں کتنے عظیم انسان کے لیے دل میں غلط خیال لایا ہوں۔ تو اس نے خنجر رکھا اور کہا کہ میں اتنے اچھے آدمی کو قتل کرنا چاہتا تھا صرف سلطنت اور دولت کی لالچ میں، کہ جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اللہ کی عطا سے، اور کمر کا خنجر بھی جانتا ہے، اور محل کی گفتگو بھی وہ جانتا ہے، اور اس کا انداز یہ، اس کا اخلاق یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جس کام سے کر لو۔ اس نے خنجر رکھا، کہا کہ میں بڑے اچھے آدمی کو قتل کے لیے آیا تھا، اب میرا زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسی خنجر سے مجھے قتل کر دیا جائے۔ تو حضور غریب نواز نے مسکرا کر کہا بیٹے میں اس ہندوستان کی زمین پہ لوگوں کی جان لینے نہیں آیا ہوں، لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو لوگوں کو نئی زندگی دینے آیا ہوں، میں تو لوگوں کو میں لوگوں کو جلانے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو جلانے یعنی زندگی دینے آیا ہوں، میں لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو حیات نو عطا کرنے آیا ہوں، میں لوگوں کو جو ہے وہ ذلیل کرنے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو عزت دینے آیا ہوں، میں پستیوں کے اندر لوگوں کو ڈھکیلنے نہیں آیا ہوں، جو پستیوں میں کچلے ہوئے لوگ ہیں میں ان کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جا آئندہ کے بعد ایسی غلطی مت کرنا، میں نے تجھے معاف کیا۔ جب یہ اخلاق اس نے غریب نواز کے دیکھے تو اس نے فوراً کہا کہ میں کہاں جاؤں، اب میں نہیں جا سکتا، اب تو میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا، اور آپ مجھے وہ کلمہ پڑھائیں جو مدینے کے تاجدار جو ہے لوگوں کو پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کرتے تھے۔ اور پھر وہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان اس نے قبول کیا، اور اس کے بعد پھر میرے غریب نواز نے اس سے فرمایا کہ جو خنجر لے کے قتل کرنے آیا تھا، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف میں جانے والے کے سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے والے کے سب جرائم معاف ہو جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں، اور جب 40 مرتبہ حج کر لوں تو وہیں پہ میرا انتقال ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ جا، اللہ تجھے 40 حج کی سعادت عطا کرے گا، اور آخری میں تیرا انتقال مکۃ المکرمہ کی مقدس سرزمین پہ ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں مانگنے والا کتنا ہوشیار تھا، اس نے 40 حج مانگے، تو صرف 40 حج ہی نہیں مانگے، کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوتا ہے، حج تو سال میں ایک مرتبہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب 40 حج مانگ کر اس نے اپنی زندگی کے 40 سال کی ضمانت بھی لے لی کہ وہ مزید 40 سال تک حیات بھی رہے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ غریب نواز کے دینے کا انداز ہے، اور یہ عطا کا انداز ہے۔ جو جان کے دشمنوں کو یوں نوازتا ہو تو وہ غلاموں کو کتنا نوازتا ہوگا، اور ان کا انداز کیا ہوگا۔ اس لیے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سرزمین پہ دینے آئے تھے، اور وہ آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی عطا کر رہے ہیں۔ کون نہیں گیا وہاں؟ اکبر گیا پیدل چل کے بیٹا مانگنے کے لیے، اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ حضرت
شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاؤں کی برکت سے پھر جو ہے وہ اس کو بیٹا بھی نصیب ہوا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے بادشاہوں نے جا کر من کی مرادیں مانگی، اور وہاں آج بھی جو جاتا ہے من کی مرادیں پاتا ہے۔ حضور غریب نواز کا وجود ہندوستان میں بڑا عظیم ہے، اور پھر بعد میں جب غریب نواز نے پردہ فرمایا تو آپ ہی سے فیض لینے والے آپ کے تعلیم یافتہ صوفیہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس ہندوستان کی سرزمین پر امن، محبت اور پیار کا پیغام عام کیا۔ 2 مثالیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ غریب نواز کی تعلیمات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ کون نہیں جانتا حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کے مرید ہیں، یعنی حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں، بلکہ انہوں نے خود بھی براہ راست سرکار غریب نواز سے فیض حاصل کیا، غریب نواز کی زیارت کی، غریب نواز سے استفادہ کیا، اور پھر اس مقام پر پہنچے کہ بابا فرید الدین کے ڈنکے اس وقت پوری دنیا میں بجتے ہیں، اور جب وہ شاخ جمع ہوتے ہیں تو یا فرید حق فرید کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو اس سے غریب نواز کی تعلیمات پتہ چلتی ہے کہ جو غریب نواز کے فیض یافتہ ان کی سوچ کیا ہے۔ بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ کانٹے بچھا کر دلوں کو سکون نہیں ملتا، بلکہ کانٹے ہٹا کر دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ ہے بزرگان دین کی زندگی۔ اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر کے فیض یافتہ ان کے مرید و خلیفہ آبروئے سلسلہ چشتیہ سلطان المشائخ حضرت سیدی مرشدی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، نظام ملت والدین سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ دلی میں مقیم تھے، گیاسپور کی خانقاہ میں۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ دریا کے کنارے ایک جھوپڑی ہے، اور اس جھوپڑی سے ایک بوڑھی عورت نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد وہ ٹیلے پہ جاتی ہے ٹھلیا لے کر، مٹکی لے کر، اور وہاں سے پانی لاتی ہے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے مرید و اپنے عظیم مرید، چہیتے مرید حضرت سیدی خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، خسرو دیکھو وہ بڑھیا دریا کے کنارے رہتی ہے، لیکن وہ ٹیلے پر جا کے پانی کیوں لاتی ہے، حالات معلوم کرو۔ حضرت امیر خسرو گئے، اور جانے کے بعد آپ نے پوچھا، بڑھیا نے نہیں بتایا، اڑیل قسم کی تھی۔ حضرت محبوب الہی سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء خود تشریف لے گئے اور بڑھیا سے پوچھا، بڑھیا نے بتایا، بتانے پہ وہ مجبور ہوئی کہ بات یہ ہے کہ دریا کا پانی میٹھا ہے، اور میٹھا پانی اگر ہم پیتے ہیں تو چونکہ ہم میرے شوہر اور میں محنت کر کے 2 ہی روٹی ہم کما سکتے ہیں، تو ایک روٹی وہ کھاتے ہیں اور ایک روٹی میں کھاتی ہوں، لیکن میٹھا پانی ہم پئیں گے تو یہ کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، اور جب کھانا جلدی ہضم ہوگا تو ایک روٹی کی بجائے ہمیں 2 روٹی کھانی ہوگی، یعنی 2 روٹی کما سکتے ہیں لیکن 4 روٹیاں کی ہمیں حاجت ہوگی، تو 2 روٹی ہمیں کسی سے مانگنا پڑے گا، اور ہم غیرت کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتے، اس لیے میں ٹیلے پہ جا کے پانی لاتی ہوں، اور ہم کھارا پانی پیتے ہیں تاکہ کھانا دیر میں ہضم ہو، تو ہمیں 2 روٹی مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، گیاسپور کی خانقاہ سے روزانہ 2 روٹیاں مزید آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی، اب آپ کو ٹیلے پہ جا کے پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، اس بوڑھی عورت نے پوری غیرت سے اور جرأت سے کہا کہ اے نظام الدین، اگر آپ ہمیں 2 روٹی بھیج رہے ہیں ہمدردی کے ناطے، تو آپ کی غلط فہمی میں دور کر دوں۔ اگر آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور مسلمان سمجھ کر آپ اگر ہمیں روٹی بھیج رہے ہیں، تو ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلمان سمجھ کے روٹی بھیج رہے ہیں تو اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو انڈائریکٹ سرکار غریب نواز کے فیض یافتہ تھے، آپ نے فرمایا، مائی اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا، تم انسان تو ہو، اور ہمارا مذہب انسانوں کی خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہ اتنے سننے کے بعد بڑی متاثر ہوئی، اور پھر محبتوں کا ماحول پیدا ہوا، اور ایک دن آیا
کہ وہ انہی اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ تو یہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کا فیضان۔ لیکن ہر ولی، ہر بزرگ نے ہندوستان کی سرزمین کو نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ یہاں کسی بھی ولی نے، کسی بھی بزرگ نے نہ جو ہے وہ کسی کے مال پہ نظر رکھی ہے، بلکہ بزرگان دین کی پہچان ہی یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے لوگوں کی جیب پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پہ نظر رکھتا ہے اور وہ دلوں کو سنوار دیتا ہے۔ ہاں، اولیاء اللہ نے لوٹا ضرور ہے، لیکن کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کا گھر نہیں لوٹا، کسی کی آبرو نہیں لوٹی۔ انہوں نے لوٹا ہے تو محبتوں کی سوغات کو لوٹا ہے، انہوں نے لوٹا ہے تو دلوں کو لوٹا ہے اور دلوں کو اپنا بنایا ہے، ضمیروں کو اپنا بنایا ہے۔ محبت لٹائی بھی ہے اور محبت کو لوٹا بھی ہے۔ جو محبت لٹاتا ہے وہ محبت لوٹتا بھی ہے، لیکن اللہ والے مال نہیں لوٹتے بلکہ وہ مال لٹاتے ہیں۔ آئیے ان قلندر صفت لوگوں کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ سکندر تو لوٹتے ہیں لیکن قلندر کبھی نہیں لوٹتے، بلکہ قلندر لٹانے والے ہوتے ہیں۔ قلندر بمراد اللہ والے اور سکندر بمراد دنیا دار بادشاہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی قلندر ہی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ یاد رکھیں، لوٹنے والے اور لٹانے والے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لوٹنے والا پوری دنیا کو بھی لوٹ کر کبھی خوش نہیں رہتا، پرسکون نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ لٹیرا ہوتا ہے، اور جو لٹاتا ہے وہ ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے۔ غریب نواز کی پرسکون پر نور مزار آج بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم لوٹنے والے نہیں بلکہ لٹانے والے لوگ ہیں۔ آئیے اس شعر کو پھر پڑھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ کرتے ہیں۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ اللہ محمد الرسول اللہ کے قلندروں کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان، محبت، بھائی چارگی کو قائم و دائم رکھے، نفرتوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی غریب نواز کے آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے۔ الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔